میں آئیں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں خواب میں شیطان آ سکتا ہے کیا؟ یہ خواب سچا ہوتا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے ہیں۔ تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی کے خواب میں آ سکتا کہ میں محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ ہوں۔ یہ کام اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور اسی بات کو بتانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں جس شخصیت کو ہم نے دیکھے نہیں وہ خواب میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے خوابوں کی دنیا یہ حقیقی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ تو خواب میں ہم وہ لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں سے بھی ہم کبھی کبھار بات چیت کرتے ہیں جو لوگوں کو ہم نے خالی سنا ہے، ایسا میرے فلاں ایک رشتہ دار ہے جو دبئی میں رہتے، کبھی نہیں دیکھا، لیکن خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ ارے وہ خالہ آئے تھے دبئی میں اور فلاں، جب کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو۔ سمجھ رہے آپ؟ تو خواب ایک الگ دنیا ہے، اور وہاں ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے کبھی نہ دیکھا وہ بھی آئے۔ اور اگر کسی کے خواب میں کوئی شخصیت آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ محمد بن عبداللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، تو بہرحال جس نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حدیث کے مطابق اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیونکہ اگر یہ کہنا ہوتا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، تو صحابہ تو سب نے دیکھے تھے، بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی پھر؟ مطلب بات کے ادوار میں بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اور اسی پہ سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے خواب میں دیکھا اس نے دیکھا، لیکن آپ کے خواب میں آنے سے کوئی شریعت تبدیل نہیں ہوتی، کوئی چیزیں آپ پہ معاف نہیں ہوتی ہیں، نہیں تو بولے وہ خواب میں آپ سے مانگے نماز آپ کو ضرورت نہیں، کوئی معاف نہیں ہوتی، کوئی آپ کی افضلیت بھی نہیں ہے اس میں، یہ اللہ کا شرف ہے، آپ کو بتا دیا، کوئی آپ افضل نہیں ہے لوگوں میں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ شرف ہے، اللہ نے بتا دیا، اور خواب سچے ہوتے ہیں بس۔ تو اگر خواب میں کوئی چیز آئے، کوئی تاکید آپ سے آ کر کرے تو آپ سنیے، اس پہ غور کیجیے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات اس میں آپ کو ظاہر ہو جائے، کوئی اچھے معاملات ظاہر ہو جائے لیکن کوئی ایسی بات جو شریعت کو تبدیل کرنے والی ہو، اسٹیبلش شریعت جو ہے، تو یاد رکھیے پھر یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ایک شخص خواب میں آیا، بڑی نورانی چہرہ تھا، لوگ ان کے پیچھے چل رہے تھے، مجھے لگا اللہ کے رسول نے مجھے آ کر کہا کہ ابا کی خبر پکی بناؤ، تکلیف ہے اندر نا، اور یہ اٹھ کے صبح جاتے ہیں، نہیں میرے کو لگ رہا تھا اللہ کے رسول نے آ کر بول دیا، نہیں میں نے یہ کہا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دیکھا ہے تو دیکھتے ہی وہ تو یقین کر لیں گے آپ سے وہ صحابہ تھے۔ اس کے بعد کے لوگ کیسا معلوم کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ شیطان آپ کا نام نہیں لے سکتا۔ تو خواب میں آپ بولیں گے یا اطراف کے لوگ بولیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یہ فلاں ہے، تب ہوگا، ورنہ خالی گیس ایک بڑا نورانی چہرہ آیا اور فلاں ہوا اور یہ ہوا، شیطان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں ضروری ہے کہ انڈیکیشن ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا خود وہ شخصیت بولیں کہ تو ہم نے چہرے سے تو دیکھا نہیں، اور لوگ ایسا دیکھ کر بس اور دوسرا خواب میں آنے سے نہ آپ کی کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی شریعت تبدیل ہوں گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ کوئی آپ کی خصوصیت تھی، اللہ کا فضل تھا، آپ کو دکھا دیا، آپ وہاں موجود نہیں بھی تھے اس زمانے میں تب بھی آپ نے دیکھا، بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ورنہ لوگ خوابوں کے نام پر ہی اکثر شریعت کو تبدیل کرتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ اگر کسی برے انسان سے